انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے سے جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ شروع ہو رہا ہے، اور آپ لوگ جو اس وقت میرے سامنے ہیں، انہوں نے اس جلسے کے انتظامات کے تحت کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، یا ان کی ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، کام کو جاننے کے لحاظ سے، اس کی کام کی نوعیت کو جاننے کے لحاظ سے، اس کی جزیات اور تفصیلات میں جانے کے لحاظ سے، اب جماعت احمدیہ برطانیہ بھی اور دنیا میں ہر جگہ جہاں بھی جلسے منعقد ہوتے ہیں، بہت حد تک پختہ ہو چکی ہے اور ہر قسم کے کام کو سر انجام دینے میں کہنا چاہیے ماہر ہو چکے ہیں۔ لیکن یہاں جلسے سے ایک ہفتہ پہلے، بعض ملکوں میں ایک دن پہلے انسپیکشن ہوتی ہے، اور کارکنان اور کارکنات کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ یہ ایک رسمی چیز اب بن چکی ہے، لیکن اس رسمی بات کے باوجود یاد دہانی جو ہے وہ کروانی ضروری ہوتی ہے، اور اس کی تفصیلات میں نے اپنے اس جمعے کے خطبے میں کافی حد تک بیان کر دی تھی کارکنان کے لیے۔ سنی ہوں گی آپ نے، جنہوں نے نہیں سنی سن لیں کہ ہر کارکن جو ہے صرف افسران ہی نہیں، نائبین بھی، ناظمین بھی، معاونین بھی، اپنے آپ کو بہت اہم سمجھیں اپنے شعبے میں۔ ہر معاون جو ہے وہ اسی طرح اہم ہے جس طرح اس کا افسر۔ اس لیے معاونین خاص طور پر جو نوجوانوں میں سے ہیں، کچھ بچوں میں سے ہیں، نئے شامل ہو رہے ہیں، انہیں میں کہتا ہوں کہ اپنے افسران سے جو بھی آپ کو ہدایات ملیں ان کو لفظاً پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح آپ لوگ کام سیکھ سکیں گے، اور اسی طرح مزید پختگی پیدا ہوتی جائے گی اور بہتری پیدا ہوتی جائے گی۔ کسی بھی کام میں پرفیکشن تو کبھی نہیں آ سکتی، اس کے راستے کھلے ہیں اور بہتری کی طرف قدم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے افسران بھی یہ یاد رکھیں کہ اپنے اپنے شعبے میں مزید بہتری پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ سال اب ہو چکے ہیں ایک ایک شعبے میں کام کرتے ہوئے افسران کو، ناظمین کو، اس میں مزید بہتری کے بارے میں سوچیں اور آئندہ سال کے لیے تجویزیں بھی دیں۔ اپنے نقائص کو سامنے رکھیں اور یا کمیوں کو سامنے رکھیں اور آئندہ ان میں بہتری کی طرف توجہ دیں، اور یہی چیز اپنے معاونین کو بھی سمجھائیں، نوجوانوں کو بھی سمجھائیں کہ کام میں بہتری کے لیے میدان کھلا ہے، اس لیے جو تمہاری ذمہ داری لگائی گئی ہے اس کے مطابق کام کرو، جو ہدایات دی گئی ہیں، اور مزید بھی سوچتے چلے جاؤ۔ بعض دفعہ نوجوان بھی، بچے بھی اچھے مشورے دے دیتے ہیں، اس لیے افسران کی بھی بات سن لیا کریں۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرے، ہر کارکن، صرف سیکیورٹی کے کارکنان نہیں، ہر کارکن جو کسی بھی شعبے میں ہے، وہ ہوشیار ہو کر اپنے جہاں فرائض سر انجام دے رہا ہے وہاں اپنے گرد و پیش کا جائزہ بھی لیتا رہے۔ ہر ایک یہی سمجھے کہ میرے ذمہ ایک زائد کام اس دفعہ سیکیورٹی کا بھی ہے، اور اس سال جب میں بار بار زور دے رہا ہوں اس کا خاص وجوہات ہیں، اس لیے ہر ایک
ہوشیار ہو کر سیکیورٹی کانشیس ہو کر اپنے فرائض انجام دے، اور ہر سیکورٹی ڈیوٹی والا بھی، جیسا کہ آج بھی آپ لوگوں نے مشاہدہ کر لیا ہوگا کہ ہر ایک کارکن، میں نے یہ انتظامیہ کو ہدایت کی تھی کہ ہر کارکن اپنے آپ کو چیک کروا کر اندر آئے، اور اگر اس کے لیے چیکنگ کا مطالبہ ہوتا ہے تو خوشی سے کروائے، حتیٰ کہ جو سیکیورٹی کے کارکنان باہر چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں ان کی بھی چیکنگ ہونی چاہیے۔ اس بارے میں خاص توجہ کی ضرورت ہے، اور پھر جہاں بھی آپ ڈیوٹی دے رہے ہوں چلتے پھرتے اپنے ماحول کا جائزہ بھی لیتے رہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہماری بنیاد ہے، اصل ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر انحصار، اور اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیشہ چلتے پھرتے بھی دعائیں کرتے رہیں، اور اپنی نمازوں میں جہاں باقاعدگی رکھیں وہاں جلسے کی کامیابی کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔